قبلہ کمنٹ مہدی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سادہ الفاظ میں تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس احساس کو ہمیشہ رکھے کہ لمحہ ب لمحہ خدا اسے دیکھ رہا ہے. بس اس کیفیت میں اگر آ جائے نا واہ واہ. تو یہی اس کے لیے کافی ہے. ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی ایسی عبادت کرو جیسے اسے دیکھ رہے ہو. وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر تم نہیں دیکھ رہے تو وہ تو دیکھ رہا ہے. آہا آہا. کم سے کم اس کیفیت پہ تو آؤ کہ وہ دیکھ رہا ہے. جب عالم تنہائی میں کوئی یہ سمجھ جائے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں شاید اس سے بڑا کوئی ولی اللہ ہو نہیں سکتا. بعض مرتبہ ہم نے تقویٰ کو اس وقت یعنی نیک اعمال کو رکھا ہوا ہے، صبح صبح اٹھ کے سب کو میسج کرنا جمعہ مبارک ہو، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اس کے بعد کوئی ایک دعا بھیج دینا، پھر دن بھر جو کوئی زبان سے مغلظات بکریں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہمیں. اچھے میسیجز بھیج دینے سے آپ کا موبائل تو جنت میں شاید چلا جائے، آپ کو جنت میں جانے کے لیے خود آپ کو عمل کرنا پڑے گا. تو کہتے ہیں نا کہ جو کام کرنے والی اچھی باتیں تھیں وہ سب کہی جا چکی ہیں، عمل کرنا باقی ہے خالی. تو کہی تو جا چکی ہیں باتیں، کون اس پر عمل کرتا ہے؟ اور پھر اس کے بے شمار فوائد بیان کے 116 آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تقوی کا ذکر کیا ہے. اس کے مراتب ہیں، اس کے فضائل ہیں. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کنویں میں کتا گر جائے تو پھر وہ لوگوں نے کہا جناب اس سے تو بدبو آ رہی ہے پانی میں، تو ہم اس کو جو ہے ڈول نکال لیں کچھ تاکہ پانی صاف ہو جائے. انہوں نے جناب 20 ڈول نکالے کو پانی صاف ہوا، پھر بدبو آنے لگی. 50 ڈول نکالے پھر بدبو آنے لگی. 100 ڈول نکالے پھر بدبو آنے لگی. حکیم صاحب گزرے، انہوں نے کہا پانی تو نکالو، کتا بھی نکالا نہیں نکالا. تو بعض مرتبہ یہ ہے کہ ہم ڈوز پہ تو توجہ دے رہے ہیں، ڈونٹس پہ نہیں دے رہے. کہ جو نہیں کرنا وہ تقویٰ میں بہت اہم ہے. آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، نظر حرام نہیں کرنی، نہیں وہ حرام سننا. یہ اگر ہم نے نہیں کو صحیح کر لیا نا تو پھر جو واجبات کی حد تک بھی کوئی رہ جائے اس کے لیے وہی مفید ہو جاتا ہے بہت کچھ. ہمارے یہاں عملیات پہ تو توجہ ہے، اخلاقیات پہ توجہ کم ہے. کہ کوئی فلاں مول صاحب کو وظیفہ بتا دیں تو رزق بڑھ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ کا وعدہ ہے اس کے لیے پریشانیوں میں سے راستہ نکالے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور اللہ اسے ایسے مقام سے رزق عطا کرے گا جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. تو وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ اسے ایسے مقام سے رزق عطا کرے گا کہ وہم و گمان نہیں ہوگا. اللہ جو توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. ان اللہ بالغ امرہ. اللہ اس کے کاموں کی خود نگرانی کرے گا. کتنے وعدے چاہیے ہمیں اللہ سے، کتنے وعدے چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پہ ہمیں یہ کہا کہ ہم کسی وظیفے کے ساتھ، کسی اور تسبیح کے ساتھ وہ سب کیجئے اپنے مقام پر، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے کسی کا حق تو نہیں کھایا ہوا، آپ نے بہن کا وراثت میں حق تو نہیں کھایا ہوا، آپ نے جو ہے قطع رحمی تو نہیں کی ہوئی، آپ نے والدین کو ناراض تو نہیں کیا ہوا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ اگر ان امور کا خیال رکھ لیں تو حدیث میں آیا ہے کہ جو ان امور کا خیال رکھ لے اس کے لیے دعا کی حیثیت فقط کھانے میں نمک جتنی کافی ہو جاتی ہے. بڑی اہم بات ہے. اسے لمبی دعائیں کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. لیکن کھانے میں نمک ضروری ہے، لیکن صرف نمک کے ساتھ آپ نہیں کھانا کھا سکتے. تو کھانا ہے اس میں تھوڑا سا نمک بھی کافی ہو جائے گا. اگر کوئی ان امور کا خیال رکھے تھوڑی سی دعا بھی کافی ہو جائے گی اس کے لیے. کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ.